الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کے بارے میں کچھ اہم سوالات جو کہ بہت سے لوگ اور اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کرتی ہیں۔ کیا عصر کے بعد قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ روزانہ کتنا قرآن پاک پڑھنا چاہیے؟ قبرستان میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا کیسا؟ قرآن کریم غلط پڑھنے کی چند مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال: کیا قرآن پاک کو بغیر سمجھے یعنی ترجمہ کے بغیر پڑھنے سے کوئی ثواب ملتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے یعنی ترجمہ کے بغیر پڑھنے سے بالکل ثواب ملے گا۔ لہٰذا غلط پروپوگنڈے کر کے مسلمانوں کو قرآن کریم سے دور نہ کیا جائے کہ جب سمجھ نہیں آتی تو پڑھنے کا کیا فائدہ۔ نماز میں بھی سورۃ فاتحہ اور دیگر جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ثنا پڑھتے ہیں تو اس کا بھی معنی معلوم نہیں ہوتے۔ بسم اللہ کا ترجمہ پوچھا جائے تو لوگ بغلیں جھانکنا شروع کر دیں گے۔ تو اب کیا نماز پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا سب چھوڑ دیں؟ یقیناً ایسی بات نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن کریم سمجھ نہ بھی آئے جب بھی پڑھنا چاہیے۔ سوال: قرآن پاک کو اتنی تیز رفتار سے پڑھنا کہ حروف چھپ جائیں کیا حکم رکھتا ہے؟ جواب: قرآن کریم بالکل اس طرح پڑھنا چاہیے جیسا منزل من اللہ یعنی اللہ پاک کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، مگر آج کل مارا ماری اور بھاگم بھاگ کے انداز میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے اسے منزل من اللہ کی طرح پڑھنا نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ قرآن پڑھنا ہی نہیں کہلائے گا کہ بالکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایسا پڑھنے والوں پر قرآن کریم لعنت کرتا ہے۔ ممکن ہے بعضوں کو میری باتیں چبھتی ہوں، اور چبھنی بھی چاہیے تاکہ توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ تیز رفتاری سے قرآن پاک پڑھنے والے کیوں عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم قرآن پاک سنا رہے ہیں؟ جو آپ پڑھتے ہیں بیچارے بولے بالے مسلمان اسے قرآن اور آپ کو نیک آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ درست قرآن پاک پڑھیں۔ سوال: چند لوگوں کا مل کر مسجد میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا کیسا؟ جواب: چند لوگ مل کر مسجد میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ طریقہ غلط اور ناجائز ہے۔ البتہ اگر ایک آدمی اس لیے بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ رہا ہے کہ دو چار آدمی دور بیٹھے سن رہے ہیں، اور اس کی آواز سے نمازی یا دیگر قرآن پاک پڑھنے والوں کو تکلیف نہیں ہو رہی، یعنی ان تک ایسی آواز نہیں جا رہی کہ جسے سمجھا جا سکے، تو یہ طریقہ صحیح ہے۔ بعض لوگ مسجد کی پہلی صف کی لائن میں بیٹھ کر زور زور سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوتے ہیں، بالخصوص رمضان میں ایسا ہوتا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں تیجے اور چہلم میں یا ویسے ہی لوگ رمضان میں ختم قرآن کرواتے ہیں، جو اچھا کام ہے، لیکن اس میں سب مل کر زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں۔ انہیں چاہیے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ خود سنیں، دوسروں کو آواز
جائے البتہ کوئی ایک پڑھتا ہے اور سب توجہ سے سنتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ بعض لوگ دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اعتکاف میں 3 قرآن پاک ختم کیے، میں نے 5 قرآن پاک ختم کیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کو درست طریقے سے سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص بلکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتی، مگر وہ 5 مرتبہ قرآن پاک کرنے کے ڈنکے بجا رہے ہوتے ہیں۔ ایسوں کو چاہیے کہ وہ بھلے پورے رمضان میں 1 مرتبہ قرآن پاک یا آدھا پڑھیں لیکن صحیح پڑھیں۔ کیا نماز عصر کے بعد قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، نماز عصر کے بعد تلاوت کر سکتے ہیں، البتہ سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اور نصف النہار شرعی سے لے کر ظہر کا وقت شروع ہونے تک یہ 3 اوقات مکروہ ہیں۔ اگرچہ ان 3 اوقات میں تلاوت قرآن کریم کرنا جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ ان میں سے دیگر اذکار یعنی درود شریف پڑھا جائے۔ مگر کوئی ان 3 اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ سوال: رمضان المبارک میں کتنی مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا چاہیے؟ جواب: تراویح میں 1 قرآن پاک ختم کرنا سنت ہے، اس کے علاوہ جتنی توفیق ملے اتنا پڑھا جائے کہ ثواب کا کام ہے اور افضل ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1 قرآن دن میں، 1 قرآن رات میں اور 1 قرآن پورے مہینے کی تراویح میں ختم فرمایا کرتے تھے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سوال: ہمارے یہاں نماز عشاء کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کی جاتی ہے تو قاری صاحب تلاوت مکمل کرنے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد صدق اللہ مولانا العظیم پڑھتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ فتاوی حدیثیہ میں ہے کہ سورۃ الملک ختم کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہنا مستحب، صدق اللہ مولانا العظیم کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کہ اس کا مطلب ہے اللہ پاک نے سچ فرمایا۔ یقیناً اللہ پاک نے سچ فرمایا، ہم بھی اس کو سچ مانتے ہیں۔ سوال: اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کے دوران پڑھنے میں غلطی کر رہا ہو تو کیا مجموعے میں اس کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ جواب: اگر ایسی فاحش غلطی کی جس سے معنی تبدیل ہو رہے ہوں تب تو مجموع میں اس کی اصلاح کرنی چاہیے جبکہ فساد کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر تجوید کی غلطی کی جیسے غنہ یا اخفا نہیں کیا تو اسے بڑے مجمع میں نہ ٹوکا جائے بلکہ علیحدہ حکمت عملی اور نرمی سے توجہ دلائی جائے۔ سوال: چلتے پھرتے چپل پہن کر یا بے وضو قرآن پاک پڑھنا کیسا؟ جواب: بے وضو قرآن کریم پڑھنا جائز ہے، لیکن قرآن کریم کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ سوال: روزانہ کتنا قرآن پاک پڑھنا چاہیے؟ اگر پورا قرآن پاک بھی پڑھ لیا تب بھی ناجائز نہیں ہے۔ روزانہ کتنا پڑھنا چاہیے تو شجرہ قادریہ میں روز کا 1 پارہ تلاوت کرنا لکھا ہے تاکہ 1 مہینے میں 1 بار قرآن کریم ختم ہو جائے۔ ہمارے بعض طلباء ایسے بھی ہیں جو روزانہ قرآن کریم کی 1 منزل ختم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں تو وہ 7 دن میں قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں۔ لہٰذا جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اور کوشش کریں جب تک دل لگا ہوا ہو پڑھتا رہے۔ روزانہ 1 منزل پڑھ لیں تو مدینہ مدینہ۔ سبحان اللہ۔ سوال: بس میں ایئر فون کے ذریعے ریکارڈ شدہ قرآن پاک کی تلاوت سن رہے تھے، اس میں آیت سجدہ آ گئی تو یہ سجدہ سر کو جھکا لینے سے ادا ہو جائے گا ریکارڈ شدہ تلاوت میں؟ جواب: ریکارڈ شدہ تلاوت میں آیت سجدہ سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوگا اور سر جھکانے کی کوئی فارمیلٹی کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ سوال: مدنی چینل پر اگر لائیو آیت سجدہ سنی تو کیا سجدہ تلاوت واجب ہو گیا؟ جواب: مدنی چینل یا کسی بھی چینل پر اگر لائیو
آیت سجدہ سنی تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ سوال، اگر تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو تو کیا بندہ درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ جواب، جو لوگ قرآن سننے کے لیے جمع ہوں ان پر فرض عین ہے کہ وہ کان لگا کر توجہ سے تلاوت قرآن سنیں، اور اگر کہیں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہو اور یہ پہلے سے اپنے کام کاج میں مصروف ہوں تو اس پر سننا فرض نہیں۔ سوال، قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اذان شروع ہو جائے تو کیا تلاوت روک دینی چاہیے؟ جواب، جی ہاں، تلاوت روک کر اذان کا جواب دینا چاہیے، البتہ جس آیت کی تلاوت کر رہے ہوں اس کو پورا کر لینا چاہیے یا کم از کم اتنا حصہ پڑھ لینا چاہیے جس سے معنی پورے ہو جائیں۔ اذان کے علاوہ بھی جب تلاوت روکنی ہو تو آیت پوری پڑھنے کے بعد روکنی چاہیے۔ اسی طرح نعت شریف پڑھ رہے ہوں تو اس کا شعر بھی مکمل کر کے نعت شریف روکنی چاہیے۔ سوال، قبرستان میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا کیسا؟ اچھی چیز ہے جب کہ کوئی اور رکاوٹ نہ ہو۔ سوال، جاب نوکری کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ اگر جاب غیر سرکاری نوکری ہے اور سیٹ نے اجازت دے رکھی ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایسی جاب ہے جس کے دوران تلاوت قرآن سے آپ کے کام پر فرق نہیں پڑتا تب بھی جائز ہے۔ جیسے بنگلوں پر چوکیدار ڈیوٹی دیتے ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے تلاوت کر رہے ہوں یا تسبیح لے کر پڑھ رہے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا موقع ہوگا ویسی اجازت ہوگی۔ سوال، اگر سورۃ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے تو ہم پورا قرآن پاک پڑھیں یا سورۃ یاسین پڑھیں؟ سورۃ یاسین تلاوت سے 10 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنے سے قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نیز والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھیں تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب اگر دن میں 100 بار دیکھیں تو 100 حجوں کا ثواب ملے گا۔ اس کے ساتھ کعبے کا طواف بھی کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے، نیز میدان عرفات کا وقوف بھی کرنا ہے، یعنی ان مقدس مقامات پر حاضر ہو کر بھی حج کرنا چاہیے۔ سوال، کیا گھر میں ریکارڈ شدہ تلاوت قرآن لگا کر کام کاج کر سکتے ہیں؟ ریکارڈ شدہ تلاوت قرآن سننے کے وہ آداب نہیں ہیں جو براہ راست ریکارڈ والی تلاوت سننے کے ہیں، چونکہ ریکارڈ شدہ تلاوت میں بھی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو اسے بند کر دیا جائے۔ یوں ہی ریکارڈ شدہ نعت شریف بھی چلائی جاتی ہے، وہ بھی اگر سننے والا نہ ہو تو بند کر دینی چاہیے۔ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو ان باتوں سے نامعلوم ہے انہیں بھی ان باتوں کا پتہ چلنا چاہیے۔ باقی جزاک اللہ، جڑے رہیے ہمارے اس چینل کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔